بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تو وہی بات ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا کہ اب پریڈکشن سے لے کے ریلیجیس کو ریلیشن سے لے کے اب یہ ہے کہ زمینی حقائق پہ بھی ہم آپ کو ایویڈنس لا کے دیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ سے میں پوچھتا جاتا ہوں پھر آپ ہی جواب دیتے جائیں، تو امید ہے کہ ناظرین اس سے محظوظ بھی ہوں گے سب اس سے اور سمجھ بھی جائیں گے۔ سب سے پہلے تو اپڈیٹ دے دوں کہ وہ جو ابراہیم لنکن کی جو وہ آ رہا ہے ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کنوائے، اس کی ایران نے فوٹیج جاری کی ہے اپنے ڈرون سے، اور یہ اس میں پروف کیا ہے کہ یہ اگر ہم ڈرون سے فوٹیج بنا سکتے ہیں تو اس کے اوپر جا کے ہم اس کو مار بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ فوٹیج جہاں سے لی گئی ہے بالکل ٹاپ فرنٹ سے ویو دے رہی ہے جہاز کھڑوں کا اس پہ، تو انہوں نے یہ پروف کیا کہ ہم اس کو مار بھی سکتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ایک اور خبر جو ترکی کے حوالے سے بڑی آ رہی ہے، اسرائیلی میڈیا اب یہ کہہ رہا ہے اس کو کہ اب زیادہ جو ایرانین تھریٹ وہ کہہ رہے ہیں لانگر ایگزسٹ نہیں کر رہی ہمارے لیے، کیونکہ اپنی طرف سے انہوں نے امریکہ اور ایران کو وہ کیا کہتے ہیں دو بدو کرا کے اپنا ایک ہدف حاصل کر لیا، اور جیسے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوکس جو ہے ترکی پہ شفٹ ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ جریدوں کا اور کچھ خفیہ پیپرز کا یہ کہنا ہے کہ انقرہ ول اٹیمپٹ ٹو انسرکل اسرائیل، ترکی جو ہے وہ محدود کرنے کے لیے یہ جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا جو خواب وہ بن رہا ہے اس کو محدود کرنے کے لیے حملہ کر سکتا ہے۔ تو اب وہی بات آ گئی، اسرائیلی میڈیا اگر کچھ کہتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے بولتا ہے، اور کہا تھا یہ ترکی کا سال ہے 2026۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایران نو لانگر وہ جیسے کہتے ہیں تھریٹ نہیں رہی، رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں ترکی ہے اسرائیل کے لیے تھریٹ۔ اور ابھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ ترکی نے پیکٹ کس کے کیا ہے، ایران ترکی پاکستان سعودیہ، اور ابھی جو یو اے ای سعودیہ کی وہ ساری ہو رہی ہے وہ بھی ایک لحظہ۔ اچھا جی، اب میں آپ کی اصل اس کی یہ آپ کی کیونکہ مجھے تھا آپ نے جو خبریں دی اس میں اپڈیٹ کرنا ضروری تھا۔ دیکھیں یہ اٹیک تو ہو کے ہی رہنا ہے، اور یہ جنگ تو اب پہلے تو اس جنگ پہ تھوڑا سا زمینی حقائق بتا دوں کہ چلو اس پہ بھی یقین آ جائے کہ یہ کیوں ہونی ہے۔ دیکھیں ایران پہ جب اٹیک کیا جائے گا تو ایران واپس اٹیک کرے گا کئی ملکوں پہ جہاں جہاں امریکی اڈے ہوں گے، لائک قطر، عراق، جو پہلے بھی وہ کر چکا ہے۔ اگر آپ کوئی یو اے ای سے اڑے تو وہاں بھی کرے گا، سعودیہ سے اڑے تو وہاں بھی، جہاں سے بھی آئے وہ کرے گا، اس کی مجبوری ہے۔ جب ایران ریٹیلیٹ کرے گا پہلا تو یہیں ہم رک جاتے ہیں، جب ایران ریٹیلیٹ کرے گا اپنے ہی ارد گرد ہمسایہ ممالک پہ، تو ان میں سے کون سا ٹرمپ کی پھوپھی کا پتر مرے گا، یا اسرائیل نیتن یاہو کا بچہ، یا اس کی بیگم، یا اس کا کوئی مرے گا؟ یہ سارا مسلم بلڈ ضائع ہوگا اگر یہ ایکسلریٹ کر جائے کسی بھی طریقے، تو کیا کون بہے گا؟ تو ہدف تو پھر بھی پورا ہوگا either this way or that way۔ پہلی بات گریٹر اسرائیل کے لیے یہ ویکر ہی ہوں گے نا اگر یہ جنگ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ وہاں کے لوکل سٹیزن پوچھیں گے قطر، امیر قطر سے کہ بھائی یہ ایران سے ہم جنگ کیوں لڑ رہے ہیں، یہ تو اسرائیل کو مار رہے تھے، تو اسرائیل ان کو مار رہا تھا، انہوں نے تو حماس کی مدد کی، تو امیر قطر سے سوال لوگ نہیں کریں گے کہ ایران کی جنگ ہم پہ کیوں آ گئی، ہم کیوں اس جنگ میں چلے گئے؟ تو امیر قطر اپنی جو وہ جو ہے نا ول آف رول وہ کھو دے گا۔ ایگزیکٹ سوال ہوگا یو اے ای کے صدر سے کہ بھئی ہم کیوں ایران کیوں حملہ دے، تو چلو ہم نے خود کچھ نہیں کیا اسرائیل کے خلاف، لیکن ایران نے پوری دنیا کے دل تو ٹھنڈے کیے تھے مسلمانوں کے کہ چلو یار کوئی تو فیس سیونگ ہمیں مل رہی ہے جب اس نے میزائل مارے، تو یہ ہم اس کے اڈوں کے چکر میں اور امریکہ کے چکر میں ہم کیوں اس سے وہ کر رہے ہیں؟ یہ کون سی حکمت ہے؟ ہمارا بارڈر انسیف ہو رہا ہے، ہم لوگ انسیف ہو رہے ہیں، تو پھر ول آف رول جو ٹوٹی تو یہ تو ہے ہی شہزادوں کے الحاق کا نتیجہ، اور سعودیہ نے اس کو انڈورس کیا ہے، اور اب سعودیہ انڈورس نہیں کر رہا ادھر ٹیکنیکلی ایک اور بھی رسی کھل چکی ہے نا زمینی حقائق۔ پھر آپ سمجھیں کہ جب یہ بنی تھی الحاق کر کے یو اے ای جو کریٹ ہوا ہے، تو ریاستیں شہزادے علیحدہ علیحدہ ہیں، اور بادشاہ تیل والا بن گیا ابو ظبی، مان لیا سعودیہ نے ہمیشہ پروموٹ اور سپورٹ کیا اپنے سارے عربک نیبرہڈ کو، بڑا پن کا مظاہرہ ہمیشہ سعودیہ کرتا رہا، لیکن قطریوں نے ایک اندر سے مقابلہ شروع کیا تھا پہلے، ان کی ماں نے جیسے بھی ان کو گروم کیا، ایک ریس تھی کہ ہم رول کریں،
ہم ادھر خطے میں نمایاں ہوں. تو پاکستان میں جتنی سعودیہ مسجدیں بنوایا کرتا تھا, قطر نے اس سے بھی آگے گیئر لگا دیا اپنا انفلوئنس خطے میں بنانے کے لیے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہی سعودیہ, یو اے ای, اس ٹائم سعودیہ پورا میڈیا یو اے ای کی خلاف لکھ رہا ہے, اسرائیل اور اس کی محبت کی پنگوں کے خلاف لکھ رہا ہے. تو اگر ایران نے ریٹیلیشن میں یو اے ای پہ کوئی بہت بڑا ڈیمیج کر دیا, اور خدا نہ خواستہ وہ ڈیمیج, اتنے بھی میزائل سیدھے نہیں لگتے ہوتے, کوئی ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہوتے, اگر ہو گئے سپوز کر لو, تو لوگ پوچھیں گے, تو شارجہ کی ریاست بھی تو پوچھ سکتی ہے کہ بھائی صاحب یہ کون سی خارجہ پالیسیوں میں, اجمان والے بھی پوچھ سکتے ہیں, باقی بھی تو شہزادے ہی ہیں نا بھائی, ان کے پلے جتنا کچھ ہے یا نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے, سوال تو ہوں گے. اب یہ جب سوال ہوئے تو پھر وہ کہیں گے کیا ضرورت تھی انڈیا کے ساتھ جا کے معاہدہ, ہم اسلامی ملکوں میں رہ رہے تھے, اچھا بھلا ہم ٹھیک تھے, اسرائیل کی گود میں جانا, انڈیا کی پاس چلے جانا, یہ کون سی خارجہ پالیسیاں ہو رہی ہیں. ہمارے آنا جانا سعودیہ, ہم عمرے کر آتے تھے, سلف مارتے تھے, بارڈر کلوز کروا دیا, ہمارے لیے سعودیہ مشکل. تو ول آف رول چیلنج ہوگی یہاں بھی. باقی شہزادے کوئی بھی ریاست آگے پرومیننٹ جس پہ سعودیہ ہاتھ رکھ کے یہ سارے ہمسائے کر کے وہ آگے آ جائے گا. قطر کا ہو گیا, اس کا ہو گیا, سعودیہ کو ویسی معافی ہے. اب سعودیہ کے لیے کبھی ہم نے کوئی وہ نہیں کرنی, کیونکہ اب ہم جو ہے نا سعودی ہو گئے, مدنی ہو گئے. اب ساتھ چلتے ہیں کویت میں. کویت پہلے بھی آپ امریکہ کی اس کا شکار رہا ہے محبت, اور اس کا جب صدام کو, کیونکہ امریکہ نے صدام کو یوز ہی ایسے کیا تھا کہ پہلے اٹیک کراتا تھا, پھر جا کے کہتا تھا میں تمہاری مدد کروں, اڈا بناؤں ادھر مدد کروں. صدام کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تم ان کو مارو, ہم ان سے جا کے ان کے آنسو پونجیں اور پھر بیٹھ جائیں ادھر. تو اب کویت میں بھی امریکی بیٹھے ہیں. اردن کا بادشاہ بہت پرانا ہو چکا ہے, مان لو کہ کتنا عرصہ کسی کو ملنا ہے, ہر 100 سال بعد پرچہ ملکیت بدلتا ہی بدلتا ہے. نہ اس ٹائم یورپ میں چلے جائیں, مالکانہ حقوق سارے نئے ہیں, ان کے نہیں ہیں جو 1900 میں تھے. سر جی اس ٹائم پرچے ملکیت جرمنی کے چلو اٹھا لو, یورپ کے اٹھا لو, نہیں سمجھ آتی اپنے ادھر کے دیکھ لو, چلو حافظ آباد پاکستان کے کہیں کے بھی اٹھا لیں. 100 سال پہلے 1924 کا مالک آج ادھر نہیں بیٹھا ہوا, اس کا خون ادھر نہیں ہے, اس ٹائم وہ پتہ نہیں کہاں ہے. اور اسی طرح انڈیا میں بھی یہی ہے, آپ کے پوری دنیا کا یہی حال ہے. اچھا یہ کیا آپ کے جب خلافت تھی ان کا رول تھا, یہ بادشاہ تھے جو آج بیٹھے ہیں, بتائیں نا. تو سب سے پہلی بات, ہر 100 سال کی ہی مدت ہوتی ہے, پرچے ملکیت بدل جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس ٹائم جو رول ہے وہ آپ کا ان کی ایران اٹیک سے مشروط ہو چکا ہے, اور ایران نے کہہ بھی دی ہے کہ جیسے ہم ریٹیلیٹ کریں گے یہ لوگ اپنی عوام کو اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہوں گے کہ ہم ایران سے کیوں لڑ رہے ہیں, کوئی ریزن نہیں ہے. رفٹ تھی وہ بڑے عرصے کی فلاپ ہو کے بڑی اندر ہی اندر بیٹھ کے سو چکی ہے. اب دوبارہ کیونکہ اس کو فنڈ ہی وہابیزم کو امریکہ کر رہا تھا, امریکہ کھل کے اپنے اسٹریٹجیز پہ آ گیا. اس نے آئی ایس یہ القاعدہ اور یہ سارے تجربوں سے جو سیکھا, تو اس کے بعد ان کی پالیسی بدل گئی, تو بس یہ کہانی بھی بیٹھ گئی. اب ایران اور سعودیہ کی صلح ہو گئی, اب شیعہ سنی جو مسئلہ تھا وہ تو ختم کہانی, اب سب جائز ہو گیا, اب سب مسلمان ہو گئے. جب ایرانیوں نے کہا شہزادے کو کہ ہمارا ڈیفینس, ہمارے ہتھیار سب سعودیہ کے لیے حاضر ہیں, کہانی ختم کر دی انہوں نے. ایون انہوں نے کہا یہ نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی ہے یہ بھی ہم آپ کو شیئر کریں گے, آپ بھی بجلی بنائیں اس سے, ہم شیئر کریں گے. اور رشیا درمیان میں ضامن ہے, رشین سائنسدان تو اندر لگے ہوئے 250-300 ادھر ابھی بھی. سر جی تو اب بتائیں, اچھا پیوٹن کیوں نہیں خطرے میں, پورا نیٹو چاہتا ہے کہ پیوٹن رہے, بتائیں پیوٹن پہ حملہ نہیں ہوا. اچھا پھر زیلنسکی کو پیوٹن چاہتا ہے کہ زیلنسکی نہ سائڈ پہ کر دیا جائے. اور اس ٹائم کیا سب یہ نہیں چاہتے کہ ٹرمپ سائڈ پہ ہو جائے, کسی دن ٹرمپ کو تھریٹ نہیں آ گئی, اگر مجھے کچھ ہوا تو میں ایران کو راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا, نہیں ہوا. اب میں زمینی حقائق پہ بندہ بندہ گن کے بتاتا جا رہا ہوں نا آپ کو, بندے گنتے جائیں, اس ٹائم ان کی حالتیں دیکھ لیں. کیا اس ٹائم پورا نیٹو یہ نہیں چاہے گا کہ ٹرمپ ریپلیس ہو جائے؟ ایمانداری سے بتائیں, یورپ نہیں تانگ اس سے, امریکہ خود نہیں تانگ, کیوبا کیا چاہے گا, اور خود ٹرمپ اپنا ہی وہ کیا نام ہے اس کا جو
اس کا نام اچانک میرے ذہن سے اتر گیا، جو جس کو یہ صدر بنانے کے خواب دکھا رہا ہے اپنا سیکٹری، یہ اپنا مارکو روبیو. مارکو روبیو کو لارے لگائی کھڑا بھی تجھے صدر نہ بنا. اپنی اس کا پہلی دفعہ مطلب عجیب و غریب نقشے. تو کیوبن صدر خطرے میں ویسے ہی ہے، کولمبین بھی ویسے ہی ہے، کینیڈین. اچھا چلو ابھی ان دونوں کی تو چھوڑو، اب نئی کہانی سنو. کینیڈا اس وقت طالبان کی گوریلا وارفیئر، ہاؤ دے فاٹ، سوری وہ کہیں گے جس ڈگری سیکنڈ فارم نہیں لگائی، ہاؤ دے فاٹ ود امریکنز. وہ گوریلا اسٹریٹجی کینیڈین ڈیفنس فورسز سیکھ رہی ہیں، اس پہ کام کر رہی ہیں، کیونکہ اب ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ہم بھی، کینیڈا امریکہ بھی جنگ شروع ہے. کیسی کہانی ہے؟ آپ بتائیں اس کا وزیر اعظم سیف ہے؟ اس کے بعد چائنا پہ آ جائیں جی. شی جن پنگ سے کیا امریکہ کا ہدف نہیں ہے؟ شی جن پنگ جو ابھی تک ان کی کسی بھی کیل میں نہیں آ رہا. اور تائیوان پہ جب امریکہ نے، چائنا نے قبضہ کرنا ہے تو اس کا وزیر اعظم یا وہ خطرے میں نہیں ہوگا؟ ابھی قبضہ کرے گا نا چائنا تائیوان پہ، پریڈکشن ہے نا. تو وزیر اعظم جس پہ قبضے کی پریڈکشن دی ہوئی ہے اس کا وزیر اعظم کو تو آپ ویسے ہی اتارو نا کسی بھی اس میں ایویڈینشل. تو وہی جب تائیوان پہ قبضہ ہوگا تو اس نے بھی جانا ہی جانا ہے. اسی طریقے سے آپ اٹھاتے چلے جائیں. اچھا چلیں سر جی، مودی جو ہے، مودی نے کیسے جانا ہے؟ مودی کے بارے میں آپ کو اس ٹائم لوکل وہاں کے ایکٹرز اور سب نہیں بول رہے کہ یہ آر ایس ایس اور اس کی جو اس ٹائم یہ مسلمانوں کے وجود کو ہی ختم مٹانا چاہتے ہیں ادھر سے، اور پوری اس موومنٹ کو. تو وہ جو ساری سوچ جو اس کی جو گروتھ ہے وہ کس کے انڈر ہو رہی ہے؟ مودی کے انڈر نہیں ہو رہی. تو مودی کیا سیف ہے؟ اگر ہندو مسلم فساد دوبارہ ہوا تو گجرات کا قاتل سب سے پہلا نشانہ ہوگا. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بتاتے جائیں نا ساتھ ساتھ، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں میں زبردستی. مسلم ہندو فساد ہوا تو گجرات کا قاتل سب سے پہلا نشانہ ہوگا لوگوں کا. تو پھر مودی خطرے میں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا آپ کا بنگالی وہ تو چلو ہو چکا، اتر آ گئی، اس پہ نہیں جاتے. اب واپس آؤ افغانستان پہ. افغانستان میں دوبارہ غلامی کا رول آ گیا. دوبارہ غلامی کی ایک تو کوئی بل شل انہوں نے پاس کیا، اور بھی پتہ نہیں کوئی نئی کہانیاں میں سن رہا ہوں. پلس افغانستان اپنے ہی بنائے ہوئے اپنے ہی استادوں کے ساتھ الجھ گیا. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جنہوں نے ان کو پڑھایا ہو، سکھایا ہو، لکھایا، استاد کوئی گر تو رکھ ہی لیتا ہے. تو کیا پاکستان کے ساتھ ان کی ٹسل ان کے وجود کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ ان کا جو بھی ہیڈ بنا ہوا ہے اس ٹائم، ہیبت اللہ ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ایگزیکٹلی. آپ آگے چلتے ہیں، اس ٹائم خامنائی صاحب خطرے میں نہیں ہے؟ وہ تو اب سامنے کی بات ہوگی، چھوڑو. جولانی پہ آ جاؤ، شام کے جولانی پہ آ جاؤ. شام کے جولانی کے جیسے ہی آئی ایس نے بندے مارے، ایس ڈی ایف مقابلے میں کھڑی ہوئی. حالانکہ ایس ڈی ایف کو یہ کردوں کو بڑا رائٹس دے رہا ہے تیزی سے، لیکن پھر بھی اس کی پاور چیلنج ہے اس ٹائم. امریکہ کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے جولانی اس ٹائم. اور عراق کی وزیر اعظم تو بدل گیا، وہ آ گیا جس کو امریکہ نے کبھی اتارا تھا. نور المالکی آ گیا، اترا ہوا. وہ تو چلو ریپلیس ہو گیا، پچھلی رجیم کا خاتمہ، نئی اس رجیم. اور نور مالکی یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہماری جیلوں میں قیدی دہشت گرد شام کے مستقبل کے ضامن ہو سکتے، یعنی کہ شام کی حکومت دہشت گردوں کی. تو ایک تو یہ ہوگی، دوسرا امریکہ بھی خلاف ہو گیا، کہانی وہ بھی سیدھی. ادھر سے آ جائیں. طیب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایران اب میرے لیے نو لانگر تھریٹ رہ گیا، اب اصل خطرہ ترکی سے ہے ہمیں. اور ترکی کے مقابلے میں یونان اور سائپرس سے جا کے ڈیفنس پیکٹ کر کے آتا ہے آپ کا یہ نیتن یاہو. کیوں ادھر جا کے کیوں پیکٹ کر کے آ رہا ہے ترکی کے خلاف؟ اور ترکی سے ہی مجھے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اور ترکی ہی سے اب وہ کرنی ہے. ہم لوگ یہ ایک پنتھ دو کاج سبھی کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی پتا چلتا ہے کہ میرا تو دشمن ہے ہی ہے، تو جس کسی اور کا بھی دشمن ہے آ جاؤ یار رل کے. تو اصل میں رل کے یہ ہوتا ہے کہ خرچہ ورچہ تقسیم ہو جاتا ہے کورٹ کچہری کا، مزہ آتا ہے، تھوڑا سا پاور بن جاتی ہے، کورٹ کچہری کا خرچہ تقسیم ہو جاتا ہے، چائے پانی کا.
ایسے ہی ہے نا, دشمن کامن ہو جائے تو ترکی کو اسرائیل نے اپنے کامن اینیمی میں رکھ لیا, گریس, اور اس سے تو طیب خطرہ ہے کہ نہیں ہے, جس کو ٹرمپ کہے کہ ہی از ویری ہارڈ مین. تو اب آ جائیں کہ آپ کا جو پیوٹن ہو گیا, ہاں اب جو آپ کی یورپین اس ٹائم لیڈرشپ ہے, جس نے بھی ٹرمپ کو آنکھیں دکھا دی ہے, جس نے بھی فوجی بھیج دی ہے گرین لینڈ میں, ہاں بھیجے تو 50 کا کہانی ہے, لیکن پھر بھی جس نے بھی بھیج دی ہے, جو بھی وہ جرمن ہو, فرینچ ہو, میکرون ہو, آپ کا ایمینوئل میکرون, یا کوئی بھی یہ میلونی ہو, جتنے بھی اٹھاتے جاؤ, یہ سارے جو ٹرمپ کے خلاف ہو رہا ہے وہ اپنے وجود کے لیے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے. سب سے بڑا بندہ کمینہ قاتل نیتن یاہو, کیا جس پہ پوری اتنے لوگوں کے خون کا, ہاتھوں پہ خون ہو, کیا یہ بندہ زیادہ عرصہ, وجہ اچھی رائٹ رانگ کو چھوڑ دیں, دنیا نے دیکھا کہ جن کے ہاتھوں پہ خون لگا انسانوں کا, ایک دن ان کا عبرتناک انجام ہوا ان اینی وے, بے شک ریزن حق تھی یا سچ تھی یا جو بھی تھی. تو کیا نیتن یاہو خطرے میں نہیں ہے اس ٹائم جو اتنی, اور ہاں اب اس پہ آ جائیں کیوں خطرے میں نہیں ہے, کیونکہ سب مجاہد تنظیموں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ایران ہمیشہ ہماری مدد کرتا رہا. اب اگر ایران پہ اس طریقے کی ہماری مدد کے نتیجے میں جو ایران پہ حملہ ہوگا, ہم ہر جگہ اس کا بھرپور مزاحمت کریں گے. یعنی کہ جیسے ہی ایران پہ اٹیک ہوگا, امریکہ کے اور اسرائیل کے سارے اہداف, حزب اللہ, انصار اللہ اور ان سب کے نشانے پہ آ جائیں گے. تو پھر یہ خطرے میں نہیں ہے جو اس کے پپٹس ہیں ساتھ ساتھ. تو کل ملا ابھی کوئی اور رہ گئے ہیں تو وہ کروں. ہاں ویسے یو کے والے کے نا مہادشہ لمبی ہے, وہ جو ہے اسٹیر کار, وہ مجھے جاتا نہیں لگتا. باقی ساری مجھے خطرے میں ہی لگتے ہیں, جس کی میں نے ایویڈینشل, اب مجھے امید بڑی ہے کہ آپ لوگوں کو قریب یہ سمجھ آ گئی ہوگی. ہاں اپنوں کی رہ لیں, اپنے جاتے سب کہیں گے کہ ہماروں کی بات نہیں کی, ایسے نہ کریں. ونڈر بوائے کی باتیں نکلنے لگی, کیوں نکلنے لگی؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, کچھ نہ کچھ نئے کرنے کی ضرورت ہے, میکنیزم میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. کیونکہ پرفارمنس کے وہ اہداف ٹھیک ہے, مریم صاحبہ پنجاب بہت اچھا انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ وہ مینیج کیا یا واٹس ایور, لیکن کسان کی چیخیں پھر بھی نکل گئی. ایگری صوبہ ہے, کسان کی چیخ نکل ہی گئی ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے بہت محکمے اور چیزوں کو بڑا, میں کہتا ہوں کہ اس پہ کہنا چاہیے بھی کہ بہت اچھے سے بہت زیادہ اس پہ انہوں نے کام کیا ہے, بے شک عمران خان کے ڈر میں یا مقابلے میں یا واٹس ایور, لیکن کام ہوا ہے. یہی فائدہ ہوتا ہے پولیٹیکل 2 پارٹی سسٹم میں کہ بھئی ایک کی اپوزیشن دوسرے کے لیے عوام کا فائدہ ہوتا ہے مقابلے میں. لیکن آپ کے حکومت اس لیے سوچی جا رہی ہے کہ بھائی پرفارمنس ویسی نہیں آئی, چیزیں وہ نہیں ہیں, کچھ نہ کچھ نئے کی گنجائش کریں, کچھ سسٹم میں کوئی تبدیلی لائیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہ کریں, جدھر پھنسی پڑی ہے سوئی ادھر ہی رکھ کے جانے دیں, کیونکہ یہ اگر ہلائی تو پھر زیادہ کچھ ہل جائے گا. اس ڈر سے ہلایا نہیں جا رہا, لیکن یہ خطرہ موجود ہے کیونکہ پرفارمنس وہاں نہیں ہے. اس ٹائم آپ کا بزنس مین, آپ کی بزنس کمیونٹی, اس کا باہر سے نکل کے جانا, یہ سارا جو بزنس کی جو جی ڈی پی کی آپ کے معاملات ہیں وہ کوئی سیٹسفیکٹری نہیں ہے. صرف آپ کے ہاتھ میں ایک ہی ہے کہ جا کے مکھن لگا کے ٹرمپ سے آئی ایم ایف سیدھا رکھیں بس. تو ونڈر اس کی وہ جیسے کہتے ہیں شہباز شریف کی جو کانوں میں کانا پھوسی ہیں, بس وہ ایک آخری امید ہے, اس گارنٹی ہے یا انشورنس ہے. لیکن یہ کانا پھوسیاں جب ٹرمپ اپنے ہی ملک میں, آپ 10 ریاستوں میں چھیڑ دی ہے اس نے جو فساد, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو اس لیے کہانی سب